السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ زباں سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، زباں سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو پھر بھی نہیں، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زباں سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ معزز محترم سامعین و سامعات، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج ایک اہم سیریز لے کر میں حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے مسلمانوں میں پائے جانے والے چند شرکیہ اعمال کا رد۔ بہت سارے ایسے کام مسلمان کرتے ہیں کہ جن کا تعلق شرک سے ہوتا ہے اور ان کو محسوس تک نہیں ہوتا۔ اس لیے اس بارے میں علم حاصل کرنا کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کا انجام کیا ہوگا، شرک کا انجام کیا ہوگا، بہت ضروری ہے۔ کیونکہ کوئی بھی گناہ آدمی کر کے مر جائے، اگر اللہ رب العالمین چاہے تو مرنے کے بعد بھی اس کو بخش دے گا، لیکن اگر کسی شخص نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا اور توبہ دنیا میں نہیں کیا اور اسی شرک پہ اس کی وفات ہو گئی، تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کھلم کھلا فرما دیا: انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں اور مشرکوں کا قیامت کے دن کوئی بھی انصار و مددگار نہ ہوگا۔ تو آئیے ہم اپنے موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ دور حاضر میں اکثر مسلمان اپنے ایمان و عقیدہ یعنی توحید و شرک کے فرق کی تعلیم اور سوجھ بوجھ سے بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ذرائع ابلاغ اور کمپیوٹر اور موبائل کے غلط استعمال سے اکثر مسلمان قرآن و سنت کی صحیح تعلیم حاصل کرنے کے بجائے اپنے قیمتی اوقات ضائع کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر مسلمانوں کے اندر بہت سارے شرکی اعمال و عقائد رائج ہوتے جا رہے ہیں، جن کا ان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ میں اپنے اس درس میں کچھ ایسے ہی شرکیہ اعمال و عقائد کا رد کروں گا تاکہ عام مسلمان اس کے فتنوں سے محفوظ رہیں۔ لیکن ان سب باتوں کو جاننے سے پہلے کہ کون سا کام کرنا شرک ہے، کون سا کام کرنا شرک نہیں ہے، کون سا کام کرنا شرک اکبر ہے، کون سا کام کرنا شرک اصغر ہے، ان سب چیزوں کے جاننے سے پہلے ہمیں شرک کی حقیقت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے۔ رب العالمین خالق کائنات، مدبر الامور اور مالک الاملاک کی تمام حمد و ثنا، جو اپنے اسماء و صفات اور اپنی ذات میں یکتا اور اکیلا ہے، خود اپنا تعارف کرتے ہوئے فرماتا ہے رب العالمین: اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ اننی انا اللہ، بے شک لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے، فاعبدنی، تو میری ہی عبادت کرو، صرف میری ہی عبادت کرو، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق کوئی اور نہیں ہے، بس تو میری عبادت کر۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار انسانوں کو قرآن مجید کے اندر مختلف انداز سے یہ بات سمجھائی اور یاد دلائی ہے کہ اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے اسماء و صفات میں یا اپنی ذات میں کسی غیر کو شریک ٹھہرانے کو جرم عظیم قرار دیا ہے، کسی طور پر بھی معاف نہیں فرمائے گا۔
جیسے کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ فرمان الہی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے کے گناہ کو نہیں بخشتا، اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہتان باندھا اور بہت بڑا گناہ کیا۔ یہاں بھی یہ بات واضح رہے کہ دنیا میں کسی آدمی نے کتنا بھی شرک کیوں نہ کیا ہو، لیکن وقت آنے سے پہلے، نزا کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے، جھانکنے کے عالم آنے سے پہلے اگر وہ کلمہ توحید و شہادت کا اقرار کرتا ہے، اس کے بعد توبہ کر کے مرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول کر کے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ شرک ایسا سنگین جرم ہے جس کا ارتکاب اگر انبیاء بھی کریں تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ زمر کی آیت نمبر 65 اور 66 کے اندر، اے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے ان سب رسولوں کی طرف جو آپ سے پہلے آ چکے ہیں، گزر چکے ہیں، یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور یقیناً تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ تم شرک نہ کرنا، بے شک اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اسی کے شکر گزار رہنا۔ معزز و محترم سامعین کرام، مذکورہ کلمہ سے معلوم ہوا کہ شرک اکبر تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ شرک کرنے والے کتنا بھی بڑا عمل کیوں نہ کریں، چاہے اپنے ہی کیوں نہ کہتے ہوں، لیکن اگر وہ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں تو ان کی عبادت، ان کی نماز، ان کی روزہ، ان کا حج، ان کا صدقہ، ان کا خیرات، ان کی قربانی، ان کی زکوٰۃ، کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھے تو چاہیے کہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو قیامت کے دن اگر ہمیں اللہ سے ملاقات کی امید ہے اور ہم اللہ سے جنت کی امید کرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے نجات چاہتے ہیں، توحید اور شرک کے فرق کو سمجھ کر توحید کو اپنانا اور شرک کو چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں شرک کتنا خطرناک گناہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف انداز سے اپنے بندوں کو شرک کی خباثت اور اس کی گندگی اور اس کی تباہ کاریوں سے جو نقصان دہ ہوتی ہے اس سے اتنا ہی زیادہ بچا جاتا ہے۔ جو چیز جتنی نقصان دہ ہوتی ہے اس سے اتنا زیادہ بچا جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ زہر ہلاک کر دیتا ہے، تو ہم اس سے اس قدر محتاط رہتے ہیں کہ اگر کبھی ہاتھ میں زہر لگ جائے تو اس کو رگڑ رگڑ کر صابن مل کر کے دھلتے ہیں کہ کہیں ہاتھ میں کوئی پائزن تو نہیں لگا، زہر تو نہیں لگا، کہیں منہ میں اگر چلا جائے تو ہماری موت کہیں واقع نہ ہو جائے۔ اسی طرح اگر کبھی ضرورت کے لیے استعمال کرنا ہو تو ناک، ہاتھ اور منہ کو اس کی بو اور اس کے چھونے سے بچاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس زہر کے تمام چھوٹے بڑے، ظاہر و پوشیدہ، ہلکے اور بھاری پہلوؤں کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتایا اور سمجھا دیا ہے تاکہ ہم کسی قسم کی غفلت، کوتاہی یا شک میں مبتلا نہ ہوں۔ آئیے ہم شرک کی تعریف سمجھتے ہیں۔ شرک کسے کہتا ہے؟ شرک کی وضاحت یہ ہے کہ شرک کا لفظی مطلب ہوتا ہے شراکت۔ شراکت، حصے داری، کسی چیز میں دو لوگوں کو شریک کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، اللہ تعالیٰ کے اسما میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو شرک کا معنی ہوتا ہے شراکت یا حصے داری، ساجی بنانا۔ یہ توحید کی ضد ہے۔ رفعت ہے تیرا ایمان اس رب دو جہاں پر، رفعت ہے تیرا ایمان اس رب دو جہاں پر، غیروں کی چوکھٹوں پر تم سر کو مت جھکانا۔ شرک اکبر کی تعریف کیا ہے؟ شرک اکبر کی تعریف وہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور چیز، جگہ یا شخص کو اللہ کی کسی صفت میں یا اس کی ذات میں شریک ٹھہرانا، یہی شرک اکبر ہے۔ مثال کے طور سے اللہ تعالیٰ بصیر ہے۔ بصیر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ایک ساتھ دیکھنے والا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں شخص بھی ایسا ایسی طاقت رکھتا ہے کہ وہ بھی پوری کائنات کو دیکھتا ہے، وہ یہیں بیٹھے بیٹھے مکہ کو، مدینہ کو، طائف کو اور چین کو، جاپان کو، جہاں کچھ ہو رہا ہے یہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہے، چاہے وہ کسی ولی
نام لیا جائے، چاہے کسی بزرگ کا نام لیا جائے، چاہے کسی پیر کا نام لیا جائے، چاہے کسی فقیر کا نام لیا جائے، چاہے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی ہے، چاہے یہ کہا جائے کہ نہیں اللہ رب العالمین کی طاقت کے بغیر بھی وہ کر سکتا ہے، دونوں چیزیں یہ جو ہے شرک ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صفت میں کسی کو شریک ساجی نہیں ٹھہراتا کہ اللہ رب العالمین بصیر ہے، وہ پوری کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، یہاں تک کہ جو پتھروں کے اندر کیڑے ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے۔ سیاہ رات میں کالی چونٹی کالے پتھر پہ چلتی ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، اس کی فریاد سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات بڑی عظیم الشان ذات ہے۔ تو شرک کی تعریف یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور جگہ یا شخص یا اسی طرح سے چیز اللہ کی کسی صفت میں یا اس کی ذات میں شریک ٹھہرانا شرک اکبر کہلاتا ہے۔ مثال کے طور سے اللہ پوری کائنات کو دیکھنے والا ہے، اب اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے کہ فلاں شخص بھی پوری کائنات کو دیکھنے والا ہے، اس سے بھی پوچھو، جہاں کی خبر پوچھو، جب بھی پوچھو، بغیر کسی ٹیلی ویژن کے، بغیر کسی فیس بک انٹرنیٹ کے، بغیر کسی کے بتائے ہوئے، بغیر کسی فون کے، وہ ہر جگہ کی خبریں فوراً آپ کو بتائے گا، کیونکہ جس طرح اللہ پوری کو دیکھتا ہے ایسے وہ فلاں شخص بھی دیکھتا ہے۔ چاہے یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے اس کو طاقت دے رکھی ہے، چاہے اس عقیدے کے بغیر، دونوں شرک ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس طرح کی صفت اپنے کسی بندے کو عطا نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح یا یہ کہنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، فلاں بابا بھی فلاں داتا بھی روزی دیتے ہیں اور فلاں ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ یا اسی طرح یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ فلاں داتا بگڑی بناتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں اور ہماری ڈوبتی نیا کو پار لگاتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر اس بات کا اعلان لوگ جو کھلا مشرک تھے، اللہ کرتے تھے، ان کی جب نائیں اور ان کی کشتیاں ان کی جب موجوں کی گرداب میں پھنسا کرتی تھیں تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بت کو نہیں پکارتے تھے، کسی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دیوتا کو نہیں پکارتے تھے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ فِي الظُّلَلِ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ فِي الظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب ان کی کشتیاں سمندر کی موجوں میں پھنستی تھیں، جو ان کے اوپر سائے کی طرح چھا جاتی تھیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا تھا، ان کی کشتیاں ڈوبنے کے قریب ہوتی تھیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو صرف اللہ کو پکارتے تھے، اپنے تمام معبودوں کو چھوڑ دیتے تھے، سمجھتے تھے کہ کوئی بھی لات عزا منات، کوئی بھی بت اور کوئی بھی بزرگ اس وقت ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، کشتیوں کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکتا، اللہ کو پکارتے تھے۔ فلما نجاهم من البر اذا هم یشرکون، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وہی ظالم لوگ جب اللہ تعالیٰ ان کی کشتیوں کو موجوں کی گرداب سے اور اسی طرح سے سمندر کی گرداب اور موجوں سے جب اللہ تعالیٰ ان کی کشتیوں کو نکال دیتا تھا تو پھر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے تھے، پھر بھی اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو سنتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی بگڑی بنانے والا کوئی نہیں ہے، جو کچھ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ ہمیں ہر مشکل میں صرف اللہ رب العالمین کو ہی پکارنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی کسی بھی شخص کا کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ نوعیت کے لحاظ سے شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ نوعیت کے لحاظ سے شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عملی شرک۔ عملی شرک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جس کا تعلق عمل سے ہو، فعل سے ہو، مثلا کسی کی تعظیم کا وہ انداز اختیار کرنا جو اللہ کے لیے خاص ہے، جیسے رکوع اللہ کے لیے خاص ہے، کسی بزرگ کے سامنے رکوع کرنا، سجدہ اللہ کے لیے خاص ہے، کسی بزرگ کو خوش کرنے کے لیے سجدہ کرنا ہے، عملی شرک اس کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 نوعیت کے لحاظ سے شرک کی دوسری جو قسم ہے وہ قولی شرک ہے، اس کا تعلق زبان سے ادا ہونے والے الفاظ سے ہے، مثلا زبان سے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنی حاجت کے لیے پکارنا، زبان سے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنی مشکل کشائی کے لیے پکارنا۔ نمبر 3 قلبی شرک۔ قلبی شرک کا نام ایمان یا عقیدہ بھی ہے، مثلا دل نے اللہ کے سوا کسی اور سے امید وابستہ کر لی کہ وہ مجھے بخش دے گا یا وہ میری مشکل حل کر دے گا یا وہ میرے کر دے گا، یہ عقیدہ بھی شرکیہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مدبر الامور نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ مشکلات کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اے ہمارے پیغمبر، اگر آپ کو کوئی پریشانی کوئی مصیبت لاحق ہو جائے تو اس مصیبت کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا فضل، اپنا انعام اور اپنی رحمت نازل کرنا چاہے تو کوئی چھین بھی نہیں سکتا۔
ایک ہے قسم کیفیت کے لحاظ سے، کیفیت کے لحاظ سے بھی شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی ذات میں شرک کرنا۔ اللہ کی ذات میں شرک کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شرک فی الربوبیہ۔ شرک فی الربوبیہ کہتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ اللہ کی ذات کسی دوسرے کے ساتھ مل کر اس کا ایک حصہ بن گئی ہے، یعنی پوری کائنات جو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اس کے چلانے میں کوئی اور شریک ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا نہیں ہے بلکہ وہ کسی اور کے ساتھ ملا ہوا ہے، حصہ بن گیا۔ جیسے کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا، یا یہ کہنا کہ فلاں فلاں میں اللہ کی ذات حلول کی ہوئی ہے، فلاں شخص ہے اس میں اللہ کی ذات حلول کی ہوئی، اللہ کی ذات اس میں داخل ہو گئی، نعوذ باللہ۔ اس کے خلاف اللہ کا ارشاد فرمائیں، اس کے خلاف اللہ رب العالمین کا فرمان اور اللہ رب العالمین کی بات سماعت فرمائیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کریمہ ہے، آخری آیت کریمہ جو ہے 111 نمبر کی آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت، جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک کرتا ہے، اور نہ وہ کمزور ہے کہ اس کو کسی حمایتی کی، تو اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو اولاد ہونے کی نفی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، دوسری یہ نفی کی ہے کہ بادشاہت میں اس کا کوئی ہے اور وہ پوری کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے، اور اس بادشاہت کو چلانے میں اسے کسی حمایتی یا وزیر کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے رہنا چاہیے۔ تو کیفیت کے لحاظ سے شرک کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے اللہ کی صفات میں شرک، اللہ تعالیٰ کی صفات میں دوسروں کو شریک کرنا، یہ سمجھنا کہ جو صفات اللہ کی ہیں وہ کسی اور کو بھی حاصل ہیں، یہ سمجھنا کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کو ہیں وہ حاصل ہیں وہ کسی اور کو حاصل ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ خبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے، لیکن اس طرح خبر رکھنے والا کسی اور کو بھی ماننا کہ فلاں بھی پوری کائنات کی خبر رکھنے والا ہے، یا فلاں بھی لوگوں کے سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ نمبر 3، اللہ کے ناموں میں شرک کرنا۔ اس قسم کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں۔ جو نام اللہ کے ساتھ خاص ہیں یا اس کی کسی صفت کا اظہار کرتے ہیں، ان ناموں میں سے کسی اور کو ان ناموں سے موسوم کرنا، مثلا کسی غیر اللہ کو، کسی مسلمان بندے کو اللہ کہہ دینا، یا کسی بہت بزرگ کو رحمان کہہ دینا، یا حی کہہ دینا، یا قیوم کہہ دینا۔ لیکن ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے لوگ جہالت کی وجہ سے لوگوں کو رحمان اور قیوم اور غفور اور سلام اور اسی طرح سے بہت سارے ایسے ناموں سے پکارتے ہیں جو جو سراسر اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور اس میں عبد شامل ہے۔ جیسے کہ ایک نام ہے عبد الرحمن۔ عبد الرحمن کا معنی ہوتا ہے رحمان کا بندہ۔ اب کوئی آدمی عبد الرحمن کے بجائے رحمان کہتا ہے تو عبد الرحمن کو نہیں پکار رہا ہے، وہ گویا رحمان کو کہہ رہا ہے، رحمان کو مخاطب کر رہا ہے، اور رحمان کو مخاطب کر کے گالی دے رہا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ گالی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام رحمان ہے، اس آدمی کا نام عبد الرحمن ہے۔ اسی طرح کسی کا نام عبد القیوم ہے تو کہتے ہیں قیوم بھائی ذرا ادھر آئیے نا، قیوم بھائی ذرا ادھر آئیے، تھوڑی دیر بیٹھیے۔ تو قیوم یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات میں سے ہے، القیوم اللہ رب العالمین کی صفاتی ناموں میں سے ہے۔ تو اس کسی بھی شخص کو قیوم نہیں کہنا چاہیے بلکہ عبد القیوم کہنا چاہیے۔ یا اسی طرح سے ایک نام ہوتا ہے عبد المعبود، تو عبد المعبود کی جگہ پہ معبود کہنا سراسر غلط ہے، کیونکہ معبود تو اللہ تعالیٰ ہے۔ عبد المعبود کے معنی ہوتے ہیں معبود کا بندہ، اور معبود یہ اللہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح سے کسی کا نام ہے عبد الغفار، عبد الغفار، اب ہم اس کی جگہ پہ غفار بھائی ادھر آئیے۔ کسی کا نام ہے عبد الستار، ہم عبد نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ستار بابو ادھر آؤ۔ تو یہ سارے کے سارے اعمال جو ہے کلمات جو ہم اپنی زبان سے نکال رہے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ستار یا غفار یا جبار کہنا، تو عبد کے بغیر ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ اگر عبد الغفار نام ہے تو پورا نام عبد الغفار کہنا چاہیے، اگر عبد الستار نام ہے تو پورا نام عبد الستار کہنا چاہیے، عبد المعبود نام ہے تو پورا نام عبد المعبود ہی کہنا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو نام کسی مخلوق کے لیے خاص ہیں یا کسی جھوٹے معبودوں سے اس کو جوڑ دیا گیا ہے اور جھوٹے معبودوں کے لیے تراشا گیا ہے، تو ان ناموں سے اللہ کو موسوم نہیں کرنا چاہیے۔
مثال کے طور سے اللہ تعالیٰ کو لات نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو خدا نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو رام نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو گاڈ نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو پرمیشور یا بھگوان نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تو اللہ ہی ہے، اللہ کہیے، رحمان کہیے، رحیم کہیے، ستار ہے، الغفار ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں پیارے پیارے۔ ان ناموں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور اس کو یاد کر کے اور اسی نام سے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اور دعا کرتے وقت صفاتی ناموں کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور سے اگر ہم اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتے ہیں تو ہم کہیں یا غفار ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اگر ہم روزی مانگنا چاہتے ہیں تو ہم کہیں یا رزاق روزی عطا فرما دے۔ اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے صفاتی ناموں کو پکار کر کے اللہ سے مدد طلب کر سکتے ہیں اور اپنی حاجت رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس موضوع کا جو سب سے اہم حصہ ہے وہ ہے شرک اصغر۔ شرک اصغر یعنی ایسا شرک جو اکثر لوگ محسوس نہیں کرتے، چھوٹے شرک، بڑے شرک کے علاوہ چھوٹے شرک۔ یہ چھوٹے شرک بھی بڑے گناہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جو بڑے شرک ہیں ان کا انجام تو میں نے بتا دیا کہ بڑے شرک پر اگر آدمی مر گیا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ لیکن اگر چھوٹا شرک کیا ہے تو یہ بھی شرک ہے، لیکن یہ چھوٹا گناہ کبیرہ میں سے اس کو بھی اگر آدمی کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو یہ جہنم کا مستحق یہ بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، گناہوں کی سزا کے بعد وہ نکال لیا جائے گا۔ لیکن شرک اصغر یہ گناہ کبیرہ کی قسموں میں سے ہے۔ اور شرک اصغر کی تعریف خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ قالوا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر؟ قال الرياء۔ يقول الله عز وجل لأصحاب ذلك يوم القيامة إذا جاز الناس اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ بے شک سب سے زیادہ خوف والی بات جس سے میں تمہارے بارے میں خوف زدہ ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے دریافت فرمایا، اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک اصغر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب لوگوں کو بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے کہے گا، کیا کہے گا؟ کہے گا ان لوگوں کی طرف چلے جاؤ جن کے سامنے تم دنیا میں ریاکاری کرتے تھے یا جن کے دکھاوے کے لیے تم نیکیاں کیا کرتے تھے، اور دیکھ لو کیا تمہاری نیکیوں کا بدلہ ان کے پاس کوئی ہے۔ یہ مسند احمد کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 428 نمبر کی روایت ہے اور 429 نمبر کی روایت ہے، اور اسی طرح سے سلسلہ الاحادیث صحیحہ کی حدیث نمبر 951 ہے۔ شرک اصغر ہی کو شرک خفی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ایسا شرک جو کسی کام یا بات کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے۔ جس طرح شرک اصغر اسے کہتے ہیں جس کی نیت میں ریا یا غیر اللہ کی خوشنودی پوشیدہ ہوتی ہے۔ گویا کہ شرک خفی میں یا شرک اصغر میں کیا جانے والا عمل بظاہر اللہ تعالیٰ کے لیے محسوس کیا جاتا ہے، کرایا جاتا ہے کہ میں اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں، یہ نماز اللہ ہی کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ صدقہ اللہ ہی کے لیے دے رہا ہوں، لیکن دل میں مقصد ہوتا ہے دوسرے لوگ راضی ہو جائیں، دوسرے لوگ خوش ہو جائیں، دوسرے لوگ سخی اور فیاض ہو جائیں۔ جیسے قیامت کے دن کسی مالدار کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا کہ اتنا مال دیا تھا، اتنا دولت دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ تو کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تیری رضا جوئی کے لیے جو بھی راستہ جانا اس سے خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے اپنے اتنے زیادہ مال اللہ کی راہ میں اس لیے خرچ کیے تاکہ لوگ تمہیں سخی اور فیاض کہیں۔ دنیا میں سخی اور فیاض کہا جا چکا، آج تمہارے لیے کوئی جو ہے بدلہ نہیں ہے، پھر اس شخص کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ ہے ریاکاری کا انجام۔ اسی طرح سے ابن قیم رحمہ اللہ شرک اصغر کی وضاحت کرتے ہوئے ان اقوال اور افعال کو شرک اصغر میں نمبر 1 غیر معمولی قسم کی ریا، یعنی ریاکاری کرنا یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ نمبر 2 کسی کام کو دکھاوے کے لیے اچھی طرح کرنا۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز کو کوئی شخص دیکھ رہا ہے، سجدے میں 3 مرتبہ سبحان رب الاعلیٰ کہتے ہیں، تو اس کے دیکھنے کی وجہ سے آپ نے 7 مرتبہ کر دیا اور لمبا سجدہ کر دیا، تو یہ شرک اصغر میں شمار ہوگا، ریاکاری میں شمار ہوگا۔ اسی طرح سے غیر اللہ کی قسم کھانا، قسم صرف 2 کی جائز ہے، ایک اللہ کی قسم اور ایک اللہ کے کلام قرآن مجید کی قسم۔ ماں کی قسم کھانا جائز نہیں، ماں کی قسم کھاتے ہیں لوگ، باپ کی قسم کھاتے، تیری قسم کھاتے، میری قسم کھاتے، فلاں کی قسم کھاتے، تو اس طرح کی قسمیں کھانا یہ بھی شرک اصغر میں شمار ہوتا ہے۔ یا یہ کہنا کہ وہی ہوگا جو تم اور اللہ چاہو، کسی آدمی کو کوئی کام لگا دیا ہے کہ آپ میرے کام میں مدد کریں، تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہی ہوگا جو آپ چاہو اور اللہ چاہے، تو یا وہی ہوگا جو اللہ چاہے اور آپ چاہو، تو اللہ کی چاہت میں کسی کو شریک کرنا بھی شرک اصغر ہے۔ یا اسی طرح سے یہ کہنا کہ یہ اللہ اور آپ کی طرف سے ہے،
یہ اللہ کی طرف سے یہ تحفہ جو مجھے ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور آپ کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو ملانا یہ شرک اصغر ہے۔ کیا یہ کہنا کہ میں اللہ ہوں اور اس کے ساتھ ہوں، میں اللہ اور آپ کے ساتھ ہوں؟ کوئی شخص اگر یہ جملہ کہتا ہے کہ میں اللہ اور آپ کے ساتھ ہوں تو یہ بھی غلط ہے۔ کوئی اگر آدمی کہتا ہے میں اللہ کے ساتھ ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ اور آپ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ملانا یہ غلط ہے۔ یا تو کہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، یا تو کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں، لیکن یہ کہنا کہ میں اللہ کے ساتھ ہوں اور آپ کے ساتھ ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے بندے کو ملانا یہ شرک اصغر میں شمار ہوتا ہے۔ یہ آدمی یہ کہے اللہ پر اور آپ پر ہی میرا اعتماد ہے، اللہ پر اور آپ پر ہی میرا بھروسہ ہے، بھروسہ صرف اللہ پر ہے، انی توکلت علی اللہ حسبی اللہ، اللہ تعالیٰ پر میرا بھروسہ، صرف اللہ پر بھروسہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھروسے کے قابل نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ہمارے مشکلات کو حل کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین پر میرا اعتماد ہے۔ یہ کہنے کے بجائے یہ کہا جائے کہ اللہ پر اور آپ پر میرا اعتماد ہے، یعنی اللہ کے آپ پر بھی میرا اعتماد ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ نمبر 8، اگر اللہ اور آپ نہ ہوتے تو میرا کام نہ ہوتا، اگر اللہ میری مدد نہ کرتا تو میرا کام نہ ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اگر اللہ نہ ہوتا اور آپ، تو یہاں آپ کو شریک کرنے سے جملہ جو ہے شرک اصغر بن گیا۔ اسی طرح سے اگر اللہ نہ چاہتا اور رسول نہ چاہتے، یہ بھی جو ہے غلط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رسول کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں شرک اصغر کی اور شرک اکبر کی تمام قسموں کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی باتیں قرآن و سنت میں کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں کہی گئی ہیں اللہ تیری رضا جوئی کے لیے ہیں، اس کو قبول فرما لے، اور جو بھی غلطیاں ہیں ان کو درگزر فرما۔ اور آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ ہم اس سیریز کو اور آگے بڑھائیں گے اور بھی کچھ ایسے اعمال کا ذکر کریں گے جو ہمارے سماج میں رائج ہیں لیکن ہم ان کو غلط نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو، محنتوں کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔